حافظ صاحب حفظ کروانے میں بچے کو مشقت بڑی آتی ہے، اور بات بھی یہ سچی ہے۔ آپ حضرات اپنے بیٹے کو اسکول کے اندر ڈالتے ہیں، اسکول کی پڑھائی کا ٹائم کہاں سے کہاں تک آتا ہے؟ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک چلے گا، لیکن جو حافظ قرآن جس نے بچے نے حفظ کرنا ہے، صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہے، جو محنت شروع کرتا ہے، پھر ناشتہ کر کے تو چلا جاتا ہے مدرسے، اور پھر مدرسے میں جناب عصر تک پڑھائی جاری رہتی ہے، اور پھر مغرب کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور رات کو جناب اپنا وہ اسی یعنی پڑھائی کی فکر میں ہی سو جاتا ہے، اور نہ اس کو کھانے کی اتنی ہوش رہتی ہے، نہ پینے کی ہوش رہتی ہے، اساتذہ کا خوف، اور پھر جناب اس نے جو سبق یاد کرنا، یہ قرآن پاک حفظ کرنا۔ میرے ایک استاد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے قرآن کا حفظ کرنا ایسے ہے جیسے لوہے کے چنے چبانا، لوہے کے چنے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو حافظ صاحب ہم بچے پر اتنا بوجھ ڈالیں گے تو یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا، تو ہم اتنا بوجھ کیوں ڈالیں؟ تو آئیے میں آپ کو اس کا بھی بڑا پیارا ایک جواب عرض کرتا ہوں، بڑا پیارا جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک دریا کے اندر ایک کشتی لکڑی کی بنی ہوئی، وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے، کشتی بھی سلامتی سے جا رہی ہے، اور کشتی میں جو بندے سوار ہیں وہ بھی سلامتی سے جا رہے ہیں۔ اسی دریا کے اندر ایک لکڑی کا تنا، موچھا، وہ بھی بہتا ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر آتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر آتا ہے۔ تو لکڑی کا تنا زبان حال سے کشتی سے کہنے لگا، اے کشتی، وجہ کیا ہے تو بھی لکڑی کی اور ہوں میں بھی لکڑی کا، تو خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے اور دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنی ہوئی ہے، اور مجھ سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، میں کبھی ڈوب جاتا ہوں، کبھی تھوڑا سا باہر، کبھی ڈوب جاتا ہوں، کبھی تھوڑا سا باہر، وجہ کیا ہے؟ تو کشتی نے جو زبان حال سے جواب دیا، وہ اگر توجہ سے سن لو گے تو آپ کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ کشتی جواب دیتی ہے، تنے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے تو بھی لکڑی کا اور ہوں میں بھی لکڑی کی، لیکن جس مقام پر آج تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں بڑی تکلیفیں اٹھا کے یہاں پہنچی ہوں، میں لکڑی یہ درخت کی صورت میں تھی، مجھے جڑوں سے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر میرے ٹکڑے کیے گئے، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر مجھے سیزننگ کے لیے، سکھانے کے لیے میدان میں ڈال دیا گیا، میں نے گرمی، سردی، بارش، آندھی، طوفان سب کچھ برداشت کیا، اور جب میں سوکھ گئی تو میرے سینے کے اوپر آلہ چلایا گیا، میرے تختے بنائے گئے، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر جب تختوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے شکنجے میں کستے ہیں، مجھے کئی دن شکنجے کے اندر کسے رکھا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، پھر میرے اوپر رندہ چلایا گیا، پھر میرے اندر سوراخ کیے گئے، میرے اندر میخیں ٹھوکی گئی، جب میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لی تو آج اس مقام پر ہوں کہ خود بھی سلامتی سے جا رہی ہوں، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بھی بنی ہوئی ہوں۔ اے تنے، تو نے یہ تکلیفیں برداشت نہیں کی، نہ خود سلامتی سے جا رہا ہے، نہ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن رہا ہے۔ اب توجہ سے میری بات سن لو، جو بچہ یہ تکلیفیں اور مشقتیں رات دن ایک کر کے جب حافظ قرآن بنتا ہے، قیامت کے روز یہ خود بھی سلامتی سے جا رہا ہوگا، اور اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو بھی پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جا رہا ہوگا۔